توکلت علیک یا رب العالمین۔ جیت سدا سکھی رہنا اسٹڈی آئی کیو سے تعارف کلام۔ جیت سدا سکھی رہنا ایک ایسا کلام ہے جو صوفی درد، پنجابی لوک روایت، کلاسیکی شعری صداؤں اور میری اپنی تخلیقی و تجرباتی کشمکش سے جنم لیتا ہے۔ اس کلام میں عشق کو محض ایک رومانوی جذبہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ میں نے اسے ایک باطنی روگ، ایک آگ، ایک آزمائش، ایک بے قراری اور ایک گہرا روحانی، نفسیاتی اور سماجی تصادم محسوس کیا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی نیند، عزت، عقل، سکون، نام، گھر، رشتوں، ساکھ اور حتیٰ کہ اپنی پہچان تک کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کلام کے پس منظر میں حقیقتہ خیالات کا ایک پورا حشر برپا ہے، مگر میں نے دانستہ اس تعارف کو محدود رکھا ہے تاکہ اصل پیغام غیر ضروری بوجھ تلے دب نہ جائے۔ اس کے باوجود وہ گہری فکری لہریں سطح کے نیچے موجود رہتی ہیں۔ اس کلام کے پیچھے ایک نہایت مشکل خیال یہ بھی ہے کہ عشق کا پہلا بڑا شکار ابلیس تھا، جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مدانہ محبت کے درمیان حائل برداشت نہ کر سکا۔ اس معنی میں عشق ہمیشہ کوئی نرم، شیریں یا رومانوی کیفیت نہیں ہوتا، کبھی یہ ایک قابض آگ، ایک خصوصیت پسندی اور محبوب و محب کے درمیان کسی بھی تیسرے وجود کو قبول کرنے سے انکار بھی بن جاتا ہے۔ یہ خود غرضی کی ایسی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے جو اسی انا کو جلا کھاتی ہے جس نے اسے جنم دیا تھا، اور اسی خطرے سے یہ کلام بے قرار دل کو وقت گزرنے سے پہلے خبردار کرنا چاہتا۔ میں نے اس پنجابی کلام میں امیر خسرو کی شاعری کو براہ راست شعری ماخذ کے طور پر استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان کا کلام اس پنجابی شعری مواد کا حصہ نہیں جسے یہاں برتا گیا ہے۔ تاہم ان کی مثال پس منظر میں اس امر کی توضیح کے طور پر موجود ہے کہ عشق اور نسبت مرشد عام انسانی شناخت کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ جب امیر خسرو کہتے ہیں اب کے برس موہے رنگ دے چنریا، یعنی اس سال میری چنری کو عشق کے رنگ میں رنگ دے، تو یہ تصویر اس لیے اہم ہو جاتی ہے کہ ایک مرد شاعر اپنے مرشد کے سامنے نسوانی سپردگی کی زبان میں کھڑا ہے، گویا محبت کی قوت کے سامنے عام مردانگی کا غرور ایک طرف رکھ دیا گیا ہو۔ یہی بے چین کر دینے والی حقیقت بلہیشہ کی اس یادگار تصویر میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے کہ وہ لاہور کی ایک مینارہ مسجد کے قریب رقص کر رہے، جبکہ ان کی بہنیں اور بھابیاں انہیں خاندان کی عزت اور آبرو یاد دلا رہی ہیں۔ یہی حقیقت ایک جدید اور چونکا دینے والی صورت میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی تصویر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، جو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بزرگ دنیاوی اقتدار کے اعلیٰ ترین منصبوں تک پہنچے، جن میں چیف مارشل لا، ایڈمنسٹریٹر، صدر اور وزیر اعظم پاکستان جیسے عہدے شامل ہیں، اور جن کی پھوپھی 3 مرتبہ وزیر اعظم بنی، مگر وہ امریکہ کے عوامی مقامات پر عام دنیاوی عزت و ذلت کے پیمانوں سے ماورا رقص کرتے دکھائی دیتے۔ یہ مثالیں میرے کلام کے براہ راست شعری ماخذ نہیں، بلکہ اسی مضطرب حقیقت کے پس منظری آئینے ہیں کہ جب عشق، جذب، جنون انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا تو وہ مردانگی، خاندانی عزت، سماجی مقام، دنیاوی وقار، عوامی شرمندگی اور اس شناخت کی حدوں کو ہلا دیتا ہے جس سے انسان خود کو پہچانتا آیا ہوتا ہے۔ محبت کے بارے میں 2 قدیم مکمل فکر بھی پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے تباہ کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہی اسے تباہ کر دیتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کشمکش اسی نسلوں کے فاصلے سے جڑی ہوئی ہے جسے اکبر الہ آبادی نے محسوس کیا، اور جس کی باز گشت بلہیشہ، ان کی بہنوں اور بھابھیوں اور عالم لوہار، منظور چھلا اور حافظ کی آوازوں میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ انہی ادبی، لوک، روحانی اور تجرباتی دھاروں کے زیر اثر میں نے بھی اسی زخم کو اپنے انداز میں محسوس کیا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اس تہذیبی اضطراب کو اس مشہور مفہوم میں بیان کیا تھا: ہم ایسی تمام کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے۔ یہاں خبطی محض ایک گالی یا تحقیر نہیں، بلکہ اس المیے کی علامت ہے کہ نئی عمر کا ذہن بزرگ کے تجربے، درد، حکمت اور زندگی سے آزمودہ شعور کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ اسی لیے اس کلام میں بار بار آنے والی تنبیہ جیت سدا سکھی رہنا، من چلیاں دی کہنا، یعنی اگر تو ہمیشہ سکھی رہنا چاہتا ہے تو ان بے قرار اور تجربے کے مارے دلوں کی بات مان، محض ایک ردیف دہرایا جانے والا مصرع نہیں۔ میں نے اسے پورے کلام کا اخلاقی مرکز بنایا ہے۔ اس کلام کی موجودہ صورت کو سنوارنے میں نے تخلیقی ترتیب، ترمیم، تضمین، تکمیل اور سحق کے نام سے ایک نئے شعری ڈھانچے پر کام کیا ہے۔ میں نے حافظ، بلہیشہ، عالم لوہار
لوہار اور منظور چھلا جیسے کلاسیکی اور لوک سرچشموں سے فکری، موسیقیاتی، جذباتی اور روحانی فیض حاصل کیا ہے۔ تاہم بہت سی جگہوں پر میں نے وراثت میں ملنے والے خیال کو نئے مصرعوں، نئے لہجے، نئی بحر، مردانہ اور نسوانی خطاب کی تبدیلی اور ایک نئے مقصد ادائیگی کے ذریعے اثر نو ڈھالا۔ اسی وجہ سے موجودہ الفاظ کو لفظی طور پر اصل شعرا سے منسوب کرنا درست نہیں ہوگا۔ کلاسیکی ادبی روایت میں اسے زیادہ مناسب طور پر تضمین، طرح، اثر پذیری، ایک ایسے نئے کلام کی بانت کہا جا سکتا ہے جس میں کسی ورثے میں ملے ہوئے مصرع، خیال ارنگ کو ایک نئی ساخت سے جوڑ کر تخلیق کیا گیا ہو۔ اپنی یکجا صورت میں یہ کلام تقریباً 129 مصرعوں پر مشتمل ہے، یعنی قریباً 66 مکمل اشعار اور ایک اضافی اختتامی ردیفی مصرع۔ عملی ادائیگی کے اعتبار سے تقریباً 65 شعری اکائیاں، ان میں سے تقریباً 104 مصرے میری اصل تخلیق، ترمیم، تکمیل، جوابی تشکیل، نئے شعری سیاق کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً 25 مصرعوں اور جزوی فقروں میں حافظ، بلہے شاہ، عالم لوہار اور منظور چھلا سے اشارے، تضمینات، تصوری استفادہ موجود ہے، مگر ان مقامات پر بھی میں نے اکثر بحر، خطاب، جنس، معنی، ترتیب اور ادائیگی کے مقصد کو بدل کر اس وراثتی مواد کو ایک نیا شعری جسم دیا ہے، اس لیے انہیں اصل شعرا کے لفظی مصرے قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ میں نے خاص طور پر منظور چھلا کے معروف تنبیہی لہجے کو ایک نئے سیاق، نئے خطاب، نئی اخلاقی تنبیہ اور نئے شعری انتظام میں ڈھالنے کی ضرورت محسوس کی۔ وہی تنبیہ کے عشق سے دور رہو، آسانی سے اعتبار نہ کرو اور اپنی زندگی کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس طرح جے سدا سکھی رہنا محض ایک نصیحت نہیں رہا، بلکہ میں نے اسے پورے کلام کا مرکزی اخلاقی پیغام اور تجرباتی سبق بنایا ہے۔ اگر انسان واقعی سکون، وقار، رشتوں، عزت اور زندگی کی سلامتی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو عشق کی آگ کو دل کا ہلکا پھلکا مشغلہ وقتی کھیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلہے شاہ کا اثر اس کلام میں بے خودی، رقص، ملامت اور عشق کی دیوانگی کے استعاروں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حافظ کی باز گشت عشق کی سولی، نیزے، سبق اور ایسی معرفت کی تصویروں میں ظاہر ہوتی ہے جسے ہر شخص پڑھ یا برداشت نہیں کر سکتا۔ عالم لوہار کا رنگ پنجابی لوک آہن، درد، تنبیہ اور عوامی کتن اظہار میں موجود ہے۔ منظور چھلا کا اثر احتیاط کی فضا میں دکھائی دیتا ہے، عشق سے بچو، آسانی سے اعتبار نہ کرو اور اس راستے کی بے امانی سے خبردار رہو۔ میں نے ان صداؤں کو الگ الگ دعووں کے طور پر نہیں بلکہ زندہ اثرات کے طور پر سمیٹا ہے اور انہیں اپنے مصرعوں، اپنی ترتیب اور اپنے تجربے کے ذریعے ایک متحد کلام میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کلام کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پرانے صوفی ادوار میں عشق، جذب، وارفتگی اور خود سپردگی کو اب بھی روحانی یا غیر معمولی انسانی حالتوں کے طور پر سمجھا جا سکتا تھا۔ موجودہ زمانے میں مگر ایسی کیفیات کو سمجھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جدید معاشرہ اکثر اس طرح کی باطنی محویت، خود فراموشی اور شدید اندرونی تکلیف کو روحانی تجربہ نہیں بلکہ جذباتی اضطراب، ذہنی عدم توازن، نفسیاتی بیماری کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں عشق صرف عاشق کو نہیں جلاتا، وہ اس کے خاندان، احباب، نام، وقار اور سماجی مقام کو بھی اپنی آگ میں کھینچ لیتا ہے۔ جہاں عشق کبھی ایک باطنی مقام اور روحانی آزمائش سمجھا جاتا تھا، آج وہ اکثر رسوائی، کمزوری، ذہنی خلل، سماجی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کلام عشق کی صرف تعریف اور تقدیس کے لیے نہیں لکھا بلکہ اس کے نتائج سے خبردار کرنے کے لیے بھی لکھا ہے۔ جے سدا سکھی رہنا کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ عشق محض خواہش دل کی تفریح نہیں، یہ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کے اندر جلتی ہے اور بیرونی دنیا پر بھی اپنے نشان چھوڑتی ہے۔ یہ خود غرض جنون بن سکتا ہے جو صرف عاشق کو زخمی نہیں کرتا بلکہ اس کی عقل، انا، تعلقات اور ذمہ داری کے احساس کو بھی کھا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کلام بار بار نوجوان اور بے قرار دل کو خبردار کرتا ہے، اس راستے پر قدم رکھنے سے پہلے ماں باپ کی لاج، اپنی ساکھ، اپنی عقل، اپنی زندگی، اپنے رشتے اور اپنی روح کے انجام کو اچھی طرح دیکھ لو۔ اختتامی حصے میں سیک کی آواز ایک بزرگ، ایک فقیر، ایک استاد اور تجربے کے زخمی انسان کی آواز بن کر ابھرتی ہے، ایک ایسا شخص جو عشق کی آگ سے گزر چکا ہے اور اب دوسروں کو خبردار کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بھی اسی آگ میں جل جائیں۔ یہ کلام اپنی موجودہ یکجا صورت میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے تقریباً 104 مصرے میری اصل، ترمیم شدہ، مکمل کردہ تخلیقی طور پر اثر نو مرتب کی ہوئی کاوش ہیں، جبکہ تقریباً 25 مصرے جزوی فقرے حافظ، بلہے شاہ، عالم لوہار اور منظور چھلا سے کلاسیکی و لوک صداؤں، تضمین، تصوری استفادے کے حامل ہیں۔ میں نے ان صداؤں کو محض اقتباسات کے طور پر استعمال نہیں کیا بلکہ انہیں وراثت کی چنگاریوں کے طور پر ایک نئی آگ، نئی ساخت
اور نئی تنبیہ کے اندر رکھا۔ اختتامی تأمل، اعتدال کا اصول۔ انگریزی میں ایک معروف قول ہے ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب کوئی چیز توازن کی حدوں سے باہر نکل جاتی ہے تو اچھی چیز بھی نقصان دہ بن سکتی ہے۔ یہی اصول قرآن مجید اور رسول اکرم پیس اینڈ بلیسنگز بی اپان ہم اینڈ ہز فیملی کی تعلیمات میں بھی گہرائی کے ساتھ موجود ہے۔ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپان ہم اینڈ ہز فیملی نے فرمایا، قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، یعنی دین میں غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو ہی نے ہلاک کیا۔ قرآن مجید بھی اسی حقیقت کی تنبیہ فرماتا ہے، لا تغلوا في دينكم، یعنی اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ پیغام بالکل واضح ہے، اسلام بے قابو جذبات، اندھی مبالغہ آرائی یا انتہا پسندی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ توازن، حکمت، ضبط، وقار اور اعتدال سکھاتا۔ محبت ہو یا عقیدت، ایمان ہو یا غم، غصہ ہو یا سماجی رویہ، انسان کی ذاتی جدوجہد، جب انسان مناسب حدود سے آگے نکل جاتا ہے تو ایک شریف اور بلند جذبہ بھی تباکن صورت اختیار کر سکتا ہے۔ بس حقیقی راستہ زیادتی کا نہیں بلکہ منضبط خلوص کا راستہ ہے، جذباتی انتہا پسندی کا نہیں بلکہ حکمت کا راستہ ہے، بے قابو جذبے کا نہیں بلکہ ایسے متوازن دل کا راستہ ہے جو سچائی، عاجزی اور ذمہ داری کی روشنی میں چلتا ہے۔ پیشکش اسٹڈی IQ سیٹ۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔